بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پارہ 10 پیغام میں آج انشاءاللہ ہم 7ویں پارے کے 10 پیغامات کو سیکھتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی پہلی آیت کی طرف۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ پہلا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے حق کو قبول کرنا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حبشہ کے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ مسلمانوں نے کہا کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پھر انہی مسلمانوں نے قرآن کی بعض آیات کی تلاوت کی۔ بادشاہ نے ان آیات کو سن کر حق کو پہچان لیا اور حق کو قبول کر لیا اور انہی مسلمانوں کو پناہ دے دی۔ یہاں پر جو ایک پیغام ہم حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن ہمیشہ جب بھی حق کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے اس کو قبول کرتا ہے اور کبھی بھی باطل کو نہیں مانتا۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ دوسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے قسم اور حلف کی پابندی۔ جی ہاں، مومن اگر قسم کھاتا ہے تو ہمیشہ اس کی پابندی کرتا ہے اور اس قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر بات پہ قسم کھائی جائے۔ آپ دیکھیے آج کل کے بازاروں میں لوگ جو ہے قسم کھاتے ہیں، وہ کس لیے؟ تاکہ جو خریدار آیا ہے اس کے یقین کو خریدنے کے لیے، تاکہ اس کو یقین ہو جائے اور وہ آپ سے سامان خرید لے۔ ایک اور چیز کا خیال رہے کہ قسم اگر حرام چیز پہ کھائی جائے تو وہ باطل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنے بھائی بہن یا رشتہ داروں سے قطع رحمی کروں گا، تو یہ باطل ہے اور یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں ابھی اپنی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ تیسرا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے شراب اور جوئے سے پرہیز۔ جی، مومن کی زندگی میں شراب اور جوئے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی اگلی آیت میں پروردگار یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ شیطان کے 3 اہداف ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ مومنین کے درمیان میں لڑائی ہو، اختلافات ہو۔ شیطان چاہتا ہے کہ پروردگار کی یاد سے غافل ہو جائے، اور شیطان اس شراب اور جوئے سے چاہتا ہے کہ انسان اور ایک مومن جو ہے وہ نماز سے غافل ہو جائے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ چوتھا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اندھی تقلید سے پرہیز۔ بعض لوگوں کو جب ہدایت کے راستے پر لایا جائے یا جب ان کی ہدایت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس راستے پر نہیں تھے، تو اس لیے وہ اس ہدایت کے راستے کو نہیں اپنانا چاہتے۔ قرآن انہی لوگوں کے بارے میں سرزنش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیا آیا اگر تمہارے باپ دادا غلط راستے پر تھے تو کیا تم بھی اسی منحرف راستے پر چلو گے؟ ہم جانتے ہیں کہ تقلید کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم عقل مند تقلید، یعنی ہم جیسے تقلید کرتے ہیں مجتہدین کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا مریض جو ہے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، یا ایک نارمل آدمی جو ہے احکام کے مسائل میں عالم دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور دوسری تقلید کی جو قسم ہے وہ ہے اندھی تقلید، یعنی اگر کسی سے کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ دادا نے اس چیز پر عمل نہیں کیا تو ہم بھی اس چیز کو نہیں مانتے۔ اس تقلید کی مذمت ہے، مگر پہلی تقلید جو عقل مند تقلید ہے وہ بہت اچھی ہے اور ہمارے پر لازم ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔
پانچواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنا۔ اس آیت میں مومن کو وارننگ دی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ۔ مومن ہمیشہ اپنے اخلاق، اپنے عقائد، اپنے اعمال کی نظارت کرتا ہے اور وہ اپنے اعمال اور عقائد اور ان چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ہمیشہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خود کی اصلاح کرے، پھر دوسروں کی اصلاح کرے۔ آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت۔ چھٹا پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے احتیاط علاج سے بہتر۔ ان آیات میں جو سورہ مائدہ کی 106 سے لے کر 108 آیات ہیں، ان میں جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں وہ ہے گواہی لینے کے بارے میں، کہ جب ایک بندہ مر رہا ہو تو موت سے پہلے جب وصیت کرے تو 2 گواہ کو ضرور ساتھ رکھے، اور یہی ہمیں سمجھ آتی ہے اس چیز سے کہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی حکمت جو ہے وہ 108ویں آیت کے اندر بیان ہوئے۔ اس میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فوت ہو جائے اور گواہ نہ ہو تو بعد میں مشکلات کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے ایک مومن، ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہوتا ہے، چاہے وہ بزنس میٹرز ہوں، چاہے جو بھی ہو، اس میں گواہ لے تاکہ مشکل میں نہ پڑ جائے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ساتواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے اہم واقعات میں خوشی منانا۔ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی اہم واقعات ہوتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ انسان اس خوشی کو اظہار کرے، اس خوشی منائے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پروردگار نے نعمتیں نازل کی تو حضرت عیسیٰ نے اس کا شکر ادا کیا۔ تو ایک مومن بھی جب اس کی زندگی میں اہم واقعات ہوتے ہیں، جس طرح قرآن ایک بڑی نعمت پروردگار نے انسان کو دیے، یا معصومین علیہ السلام، معصومین کی ولادتوں پر انسان خوشی مناتا ہے، یہ قرآن جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا، اس کے اوپر، اس نعمت پہ پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ آٹھواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے غریبوں کی حمایت۔ بعض لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ پیغمبر، جو آپ کے ساتھ یہ بعض غریب لوگ ہیں کہ جو پرانا لباس پہنتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور کر دیجئے۔ تو پروردگار نے یہی آیت نازل فرمائی، جس سے بہترین پیغام یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے، ایک مومن شخص کو ہمیشہ چاہیے کہ غریبوں کی حمایت کرے۔ مومن شخص ہمیشہ اس غریب کی، اسپیشلی جو اہل عبادت غریب ہے، اس کی ضرور حمایت کرتا ہے، اور یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی آیت کی طرف۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ نواں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے ایمان کے سائے میں ہدایت اور امنیت اور ظلم سے بچنا۔ مومن ہمیشہ امنیت کا احساس کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جانتا ہے کہ پروردگار کی طرف اس نے پناہ حاصل کی ہے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا اس آیت کے بارے میں، تو امام نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شک ہے، یعنی مومن ہمیشہ شک سے دور رہتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے آخری اور 10ویں پیغام کی طرف۔ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
آخری اور 10واں پیغام جو اس پارے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے دوسروں کے مقدسات کا احترام۔ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے کہ دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دوسروں کے خداؤں کو ہم برا کہیں گے تو وہ ہمارے خدا کو برا کہیں گے۔ تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ دوسروں کے مقدسات کو بھی برا نہ کہیں بلکہ اس کا احترام کریں تاکہ دوسرے بھی ہماری مقدسات کا احترام کریں۔ ایک اور چیز، اگر کچھ کرٹیسائز کرنا ہو، گفتگو ہو، مناظرہ ہو، تو اس کو علمی طریقے سے بیان کیا جائے اور پیار سے گفتگو کی جائے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی زیبائی سے آشنا اور باخبر ہو جائیں تو ہماری پیروی کریں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ تھے 10 پیغامات جو 7ویں پارے سے ہم نے حاصل کیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ 8ویں پارے کے 10 پیغامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔